السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، اس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز مہمان جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شب قدر کے تعلق سے، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، اور ہماری گفتگو اسٹارٹ ہی ہوئی تھی، ہمارا وقت ختم ہو چکا تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، جو ہماری گفتگو چالو تھی اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، تو شب قدر یاد رکھیے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ جیسے کہ روزوں کا اللہ نے اس میں انتخاب کرنا اس مہینے کے لیے، روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا، اگر تیسری کوئی بڑی فضیلت، اگر ویسے تو کئی فضائل ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسری اگر کوئی بڑی فضیلت آرڈر میں اگر لیں تو یہ ہے جو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا۔ الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں کیا، اور پورا ایک سورہ اس کے لیے منتخب کیا، جو کہ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت، اس میں اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل، اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک، فجر تک سلامتی ہی سلامتی اس رات میں۔ تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی۔ الحمدللہ۔ بلکہ یہ اتنی اللہ کو پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو علماء اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پہ ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا مکمل اترا، اور اسی رات قرآن کی پہلی 5 آیتیں سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اسی رات وہ بھی نیچے اتری، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے پر آیا پورا، اور اس کے بعد پہلی 5 آیتیں بھی اسی رات جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس رات کی فضیلت آپ دیکھیے، اس کی قدر اور منزلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا۔ الحمدللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل کہا، اگر 1000 مہینے کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، تو 1000 منتھس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں ایئرس کے اندر، تو یہ ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال اور 4 مہینے۔ تو گویا 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ الحمدللہ۔ مطلب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو یہ شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 شہر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا، مطلب ہزار مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے، 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے، صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے، ختم ہوتی فجر پر۔ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی، جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 80 83 سال جیے۔ اور تو اور یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال، مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے۔
اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی 50 بار پا رہا ہے وہ، اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے یہ۔ اور الحمدللہ۔ اس رات کے دیے جانے کے پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، واقعہ یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی، جی ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، بالکل۔ تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو، تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پالی 83 سال کا ثواب، ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے، ڈیٹیل میں نہ جاتے 80 پکڑ لیجیے، 2 بار پالی 160 سال، 3 بار پالی انسان نے 240 سال، 4 بار پالی 320 سال۔ اب مجھے بتائیے 10 بار پالی 800 سال، 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں۔ اور 20 راتیں پالی 1600 سال، یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں کہ تو 83 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گی، بالکل۔ اور اسی طرح 30 راتیں پالی تو 2400 سال۔ مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے، اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر تو کم ہوں گی لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے، شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، مالز میں جانے میں، اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے، جی جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے، یہ انگلش کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے۔ ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے، تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہے۔ جی تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا، یاد رکھیے، ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، اور ایک دن منا لیتے ہیں سیلف ڈیفائنڈ ایک دن، اور اس کے بھی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں کہ آج شب قدر ہے، کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے، بیڈمنٹن ہے، شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے، کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے، خود تو عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد، کھانا اس ہوٹل میں ہوگا، کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے، حلیم یہاں کھائیں گے، حریص وہاں کھائیں گے، روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں، یہاں تندوری اچھی ملتی ہے۔ مطلب مغرب کے بعد نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشنز شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، پھر لگے گھومنے پھرنے، 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے، یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے، کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے، نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ بھائی آج شب قدر تھی، سحر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہو، 2-3 گھنٹے وہاں لگائے، سحر کر کے گھر آئے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور یہ سوچ لیا ماشاءاللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا۔ تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا، کتنا بھونڈا، کتنا بیکار ہے۔ آپ سوچیے یہ ایک طرح سے بونس تھا جو ہماری لائف میں دیا گیا جی کہ اپنی کم عمر کو بھی مسلمانوں بونس لو، آخری امت ہونے کے بعد بھی تم یہ افسوس نہ کھاؤ کہ تمہاری عمریں کم ہیں، بونس لے لو، 80 سال کا ثواب، 83 سال ایک رات میں لیتے جاؤ۔
تو ہمیں کتنا محتاط ہو کے کتنا پریکاشنری ہم نے اس رات کو منانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے تو صحت ہر چیز کا خیال رکھنا تھا کہ یہ رات مجھ سے نہ چھوٹے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، اور اس کو پا کر اپنی لائف کو میں چینج کر لوں، رب کو راضی کر لوں، 80 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لوں، اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لوں، تلاوت قرآن کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، اور اس رات کے اندر جو ہے نمازیں کر لوں، مطلب قیام اللیل، تراویح، تہجد، جو بھی بولیے آپ، نمازیں پڑھ لوں، رب کو راضی کروں۔ یہ سب تو درکنار، اور یہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے گھروں کے اندر۔ جی عورتوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحم کرے، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ اب شب قدر ہے تو کچھ اسلامی پروگرام اور ڈرامے دیکھنا بھی تو ضروری ہے آج رات۔ اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاری، سحر میں کیا کھائیں گے اس کی تیاری۔ کچھ لوگ تو شب قدر کو اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ عید کے شرخرمے کی اور میٹھے جو پکوان بنتے ہیں اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، بادام بھگا رہے ہیں، کاجو کاٹ رہے ہیں، کیوں؟ شب قدر ہے نا، تو شب قدر میں شاید شرخرمے کا سامان بنے گا تو اس کا ثواب بھی 80 سال کی شرخرمے کا ملے گا، ایسا سوچ کے شاید میٹھے کی تیاریاں ہو رہی ہے، سیویاں ڈالی جا رہی ہے، میٹھے بن رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں سوچتی کہ چلو شب قدر دی گئی تو فائدہ اٹھا لے، کپڑوں میں برکت ہو جائیں گی شاید، تو مالس میں گھوم رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں۔ اور کہیں کہیں راتوں کو، مطلب شب قدر 27 کو ایک تو منائی جاتی ہے عام طور سے، پھر 27، جی 28، یہی 29۔ یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ کہ شب قدر کیا 27 رات کو ہے؟ عام طور پہ دیکھا گیا لوگ 27 تاریخ کو ہی شب قدر مناتے ہیں، تو کیا 27 کو ہی شب قدر ملتی؟ یہ بھی دیکھیے کہ ایک میں جو بتا رہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک تو ہم 27 کو طے کرتے ہیں اور 27، 28، 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ، کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ مطلب کہ 27 کچھ اور بھی، راتیں بھی ہیں شب کچھ قدر اور کی؟ راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے لیکن 27 ہی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی۔ سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے مسجد سے باہر نکلے، دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا۔ جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو۔ صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟ پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر، تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے، جی اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے۔ جی، مطلب یہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو 27 طے کر لیا، جبکہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جی جی اور پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں جی تلاش کرو، تو لوگوں نے 27 کیوں اس کو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے؟ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے، تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے، جی حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی، اور وہ کہتے اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبوی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا۔ تو 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، جی 25 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 29 بھی، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون۔ یہاں صحابہ پوری زندگی
آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتہ چل گیا۔ تعجب، امیزنگ۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتہ چل گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتہ چل گیا؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 5 راتوں میں سے ایک رات، گویا 5 راتوں کو جاگنا ہے اور 5 راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے۔ یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوگی، یاد رکھیے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دے، یاد رکھیے، بلکہ اس کی پریپریشن کرے، تیاری کرے اور اس کو تلاش کرے۔ 5 میں سے وہ کون سی رات ہے؟ 5 کو جاگے انشاءاللہ عزیز۔ جب انسان 5 کو جاگ لیں گا تو شور ہے 5 میں سے کوئی ایک شب قدر تھی۔ اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامت حدیث میں بتائی گئی، ہو سکتا ہے ایک رات اس دن آئے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال وہ شب قدر راؤنڈ دوسرے اس میں چلے جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوں گی، علامت ہے آج بارش ہوئی، 23 رات تھی آج، تو 23 کو ہر سال آتی ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات، فکس نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے 23 کو ہو، کبھی ہو سکتا ہے 25 کو، 27 کو، ایسا بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ جو بھی صحیح بات ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات، بلکہ 5 میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا عام زبان میں کہوں تو 5 رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر، مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں نا کون سی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شب قدر کا لوگوں کا منانے کا جو طریقہ ہے، شب قدر کی رات میں لائٹنگ وغیرہ، اور میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ کی گانے وغیرہ لگائی جا رہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کرنے سے تو لوگ گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں، الٹا ثواب پانے کے بجائے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں شب قدر کو مختلف طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جی کہ وہ بولتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے رات جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ہم گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ اب یہ بات کہاں سے نکالی؟ اللہ رحم کرے، کیا فرشتوں کو یہ جھنڈے ونڈے بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ کیا ہے کون مومن بندے کون نہیں، یاد رکھیے، جی ٹھیک ہے۔ ان کو تو کچھ ایسی بھی صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ انفارم کر دیتا ہے ان کو، اور وہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں، خالی دل میں سوچتا ہے تو یہ بھی صلاحیتیں دے رکھی ہے اللہ نے۔ بالکل۔ تو لہٰذا شب قدر کو یہ ضائع کرنے کا طریقہ جھنڈے لگانا، رونقیں کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں پھول لگانا، مسجدوں کو لائٹنگ لگانا، مسجدوں کو رنگ روغن کرنا، راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا روک روک کر، ٹھیک ہے۔ اپنی عبادت کرنا ہے بھائی، یہ روک روک کر کھانا کھلا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی۔ اس رات عبادت کرنا ہے، اور عبادت ایک مخصوص چیز ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے آپ کیجئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس رات میں کی جا سکتی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لگے ہیں اس طرح سے، تو یہ بہرحال بالکل طریقہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے جیسا کہا کہ گانے بجانے کی بھی، میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال والی بھی چیزیں ہو رہی، اور گانے بج رہے ہیں، اور کئی جگہ پتہ نہیں ترانے پڑے جا رہے ہیں مختلف قسم کی، جس میں برائیاں ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم اس رات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، جب ہمیں اگر یہ رات ملتی ہے تو اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ ویاکم۔ فیض صاحب، شب قدر کے تعلق سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شب قدر میں ہم لوگ کس طرح کی عبادت کریں؟ کچھ خاص عبادت ہے وہ کریں، اور دوسری بات ہماری بہنیں وہ اس رات کو کس طرح سے عبادت کر سکتی؟ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کیا عبادت کریں، بڑا اہم سوال ہے، کیا کیا کرے شب قدر میں۔ تو اب میں نے جیسا بتایا رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر تو فجر تک، تو اس میں 2 نمازیں تو آ گئی، مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا، رات چالو ہو گئی، مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے تو تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو تراویح کی نماز بھی اس میں شامل ہوگی، مطلب خیام جس کو کہیں گے، رات کی نماز جس میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہو گیا۔
اس کے علاوہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں جو کہ سب سے افضل نفل عبادت ہے، ٹھیک جی۔ ہے، عبادتوں کے اندر، تو تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کے اندر ہم ایک حصہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، مطلب ایک حصہ فجر اچھا، یہاں پہ رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بتایا کہ تہجد بھی پڑھ سکتے، تو کیا تراویح بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا ہے؟ تراویح دیکھیے پڑھ لیے تو تہجد ہو تراویح جاتی اور ہے؟ تہجد قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے جس کے وقت تبدیل ہونے سے نام جی بدلتے ہیں۔ اگر عشاء کی بات پڑھ لی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد کہا جاتا ہے رات کے، جی ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کچھ بھی کیجیے، مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ، تو آپ وہاں اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہوگی، اس کے بعد نفل پڑھیے پھر رات میں آپ، جی سمجھ رہے ہیں آپ نفل پڑھیے، قیام اللیل قیام بیسکلی، اللیل کتنی بھی رکعتیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل سنت تو 8 ہے، اس سے زیادہ آپ جو نفل کرنا چاہیں، چونکہ شب قدر کی بالکل رات ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اچھا کیا ہو کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے، تو لہٰذا نمازیں ہیں، فرائض 2 فرض نمازیں آ رہی ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ تراویح ہے یا قیام اللیل بولیے یا تہجد کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھیے، اپنی مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے حالات کے لیے دعائیں کیجیے، ایک زرین موقع ہے، دعاؤں کا یاد رکھیے، مغفرت طلب کرنے کا دعاؤں کی شکل میں، یہ تمام کام ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، رات میں نماز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی خواتین، کہ یہ اچھا، اس میں کوئی درس کی محفل بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے کچھ دروس کسی علماء کو بلا کر ایک کچھ درس و تدریس کا سیکشن بنایا جائے تو اس میں ایک آدھا گھنٹہ گھنٹوں بیٹھ کے، دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ کسی عالم سے کچھ دینی بات سیکھ لی جائے تاکہ انسان اس پر عمل کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات ہی نہ ہو کہ مغرب سے لے کر آپ فجر تک کی درس سن رہے ہیں، جی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں، تو لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عزیز اس میں شامل ہو جائیں گے، آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی۔ خواتین والا مسئلہ انشاءاللہ ہم جانیں گے، فی الحال ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے آج کے ایپیسوڈ کا، انشاءاللہ اگلی نشست میں خواتین والے مسئلے پر جانیں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔